الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک مخصوص وقت ہے، اور جب وہ پورا ہو جائے گا تو پھر اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اب تک ایسا نہیں آیا کہ جس کو بقا حاصل ہو، یعنی اس کو کبھی موت آئی ہی نہ ہو۔ اور دنیا میں صرف انسان نہیں، کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے، کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہ بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، لیکن ان کی صدارتیں، بادشاہتیں اور وزارتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور بہت سی فصلیں لہلہاتی ہیں، لیکن کبھی ان پہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے گلشن اور بہت سے چمن اس میں پھول کھلتے ہیں اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہیں، لیکن جب خزاں آتی ہے تو ایسا حال ہوتا ہے کہ وہاں کوئی پھول کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں، پتے ہی پتے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پھول نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، اس دنیا کی اصل زوال ہے، اس دنیا کی اصل ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کی اصل فانی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت اللہ نے 2 دفعہ قرآن میں فرمائی ہے، دونوں دفعہ سورہ رحمان میں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب نے فنا ہو جانا ہے، رہنے والی ذات صرف ایک تیرے رب کی ہے جو بڑے جلال اور بڑی عزت والا ہے۔ یہ بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان کی زندگی گزارنے کا انداز کچھ اور ہے۔ ہم جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، یہ سب کے سب جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی سے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے اور انہوں نے مرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی مسافر گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے انداز سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا اسٹیشن قریب ہے، اب اس کا اسٹیشن قریب ہے، اب اس نے اترنا ہے، اب اس نے تھوڑی دیر میں اتر جانا ہے۔ لیکن ہماری زندگی سے ایسے بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ لوگ ایسے ایسے گھر بناتے ہیں ایسے جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ لوگ اتنی دولتیں جمع کرتے ہیں،
کہ جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ لوگ اتنے بڑے بڑے اتنے دور کے منصوبے بناتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کبھی مرنا نہیں ہے۔ اور ابھی 2024 چل رہا ہے، لوگوں نے 2034 کے بھی منصوبے بنا رکھے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے بھی سردار تھے اور اس کائنات کی اصل وجہ تھے اور وجہ کائنات تھے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ان کی چلتی تھی، سب سے زیادہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بھی حکماً ان کو نہیں لے جایا گیا، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی روح قبض کروں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر میرے نبی دنیا میں رہنا چاہیں تو ان کو رہنے دینا، جتنا چاہے دنیا میں رہ لیں۔ ہمارے نبی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں زندہ رہیں، آپ کو لمبی سے لمبی عمر اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ موت اس کے بعد بھی ضرور آئے گی، دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جو نبیوں کے امام اور سردار تھے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بتائیے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں اتنے آخرت سے غافل اور اتنے دنیا میں مگن اور اتنے دنیا کے دیوانے بن کر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مرد بھی عورتیں بھی صرف اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، پیسہ بہت ہو اور بننے سنورنے کا سامان خوب ہو اور خوشیاں ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو، صرف دنیا کے ساز و سامان جمع کرنے میں ہماری ساری فکریں خرچ ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی بھی ہمیں بھولے سے یہ خیال نہیں آتا کہ اگر آج میری موت آ جائے تو مجھے لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئیں گے کہ جنت کے فرشتے آئیں گے۔ جو بدکار ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، گنہگار اور نافرمان ہوتے ہیں، ان کو لینے کے لیے جہنم کے خوفناک فرشتے لینے آتے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی فرما بردار بندیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ یاد رہتا ہے، جو آخرت کی تیاری میں لگی رہتی ہیں، ان کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی ہماری ان نوجوان لڑکیوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر آج میری موت واقع ہو جائے تو مجھے لینے کے لیے کون سے فرشتے آئیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی بچی کی رخصتی ہو اور اس کو لینے کے لیے دولہا جو بارات لے کر آئے وہ ایک بہت پرانا سا چنگچی رکشہ ہو، دولہا آیا ہے لینے کے لیے اپنی دلہن کو بارات لے کر، اور وہ جو لے کر آیا ہے تو وہ لینڈ کروزر نہیں لے کر آیا اور وہ کوئی اچھی خاصی گاڑی نہیں لے کر آیا، وہ ایک پرانا سا رکشہ لے کر آیا ہے، ایک پرانا سا چنگچی رکشہ لے کر آیا ہے کہ جس کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں اور اس کی آواز بھی بھدی سی ہے۔ اب وہ لینے کے لیے آیا ہے تو بتائیے دلہن کو کتنا دکھ ہوتا ہے، یعنی میری اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ میرے لیے یہ چلو ٹیکسی ہی کروا لیتے، کوئی اچھی سی کار ہی لے آتے، اتنے پرانے سے رکشے میں مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ تو بتائیے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے اور اللہ پاک کی طرف سے جہنم کے خوفناک فرشتے مار مار کے پیٹ کر اور ہمیں جہنم کے ہینٹروں سے مار مار کے جب ہمیں لے جائیں گے تو بتائیے ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارے لیے کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور کبھی ہمیں بھولے سے یہ خیال نہیں آتا کہ اگر آج میری موت واقع ہو جائے تو میرے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صبح کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جس سورج کو میں نے طلوع ہوتے دیکھا ہے، اس سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ ایسے بہت واقعات ہیں، اور روزانہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ صبح تھے مگر شام سے پہلے
وہ قبر میں چلے گئے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی اگر کسی کا، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ابھی 12 بجنے والے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، ابھی کسی کا انتقال ہو جائے تو 2 گھنٹے میں غسل ہو جائے گا اور 6 گھنٹے کے بعد دفنا دیں گے، تو یعنی عصر کی نماز پڑھ کے لوگ کہیں گے چلو جی تدفین کر لو، اور جا کے ہم قبر میں سو جائیں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے سب سے زیادہ خوفناک منظر، ڈراؤنا منظر وہ قبر کا دیکھا، قبر سے زیادہ ڈراؤنا منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ایسا ڈراؤنا منظر، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اور ایک انسان اس میں لٹا دیا جاتا ہے، 2 چادروں میں لپیٹ کے اس میں لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اینٹیں رکھ کر، اس پہ مٹی ڈال کر، منو مٹی تلے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ نہ اس کی قبر میں کوئی کھڑکی کھولی جاتی ہے، نہ کوئی روشن دان کھولا جاتا ہے، اور وہ جس سے بجلی چلی جاتی تو بے چینی ہوا کرتی تھی، اور وہ جس کے گھر میں سولر بھی لگا ہوا تھا، جنریٹر بھی رکھا ہوا تھا، اور اس کے گھر میں کبھی بجلی جاتی ہی نہیں تھی، اور وہ سوات کی رہنے والی تھی، وہ مینگورا کی رہنے والی تھی، اس نے تو کبھی گرمی دیکھی ہی نہیں تھی، اس نے تو ہمیشہ ٹھنڈے میٹھے موسم میں زندگی گزاری تھی، اور اب وہ ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، جہاں کوئی ہوا نہیں ہے، جہاں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، جہاں کوئی ہوا کا گزر نہیں ہے، جہاں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، گھٹن ہی گھٹن ہے، حبس ہی حبس ہے، اور پھر ایسے اعمال بھی نہیں کیے کہ جس سے جنت کی کھڑکیاں کھلتیں، جہنم کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں اور اس سے جہنم کی گرم ہوائیں آ رہی ہیں۔ بتائیے کہ کتنا برا حشر ہوگا۔ اور یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ سب ہونا ہے، اور سب کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ قصیدہ کہا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ ملیا میٹ ہو گئے، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، اور تو پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے؟ تو کتنا غافل ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکندر جس نے کبھی زندگی میں شکست کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، شکست کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ شکست کیا ہوتی ہے، وہ جہاں جاتا تھا وہاں علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا جاتا تھا، اور اپنے دشمنوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا، وہ جس ملک کو فتح کرتا تھا اس ملک کے لوگوں کو بھی مار دیتا تھا اور اس ملک کے جانوروں کو بھی مار دیتا تھا۔ ایسا وہ وحشی قسم کا انسان تھا، اتنا بڑا وہ فاتح تھا، ساری دنیا کو فتح کرتا چلا گیا، لیکن جب اس کا مقابلہ موت سے ہوا تو وہ بھی ہار گیا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ ہر ایک کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان تھے، پتہ نہیں کیا کیا آرزوئیں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی تمنائیں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی سوچیں تھیں، مگر ان کی سوچیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں، ان کی آرزوئیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں، اور ان کی حسرتیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں،
اور وہ مٹی تلے دبا دیے گئے۔ یہ کسی کو نصیحت اور کسی کو عبرت حاصل ہونے کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ وہ جو انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے وہ یہیں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے انہوں نے بزنس چلائے وہ بزنس تو چل رہے ہیں، اور وہ جو بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگیں بنائیں وہ بلڈنگیں پڑی ہوئی ہیں، اور جن سواریوں میں سوار ہو کے وہ نکلتے تھے اور لوگ ان کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ سواریاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کون کیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا، اور اس لیے انسان کو خود سنبھل کے چلنا چاہیے۔ یہ دنیا اس کی جگہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت یہی سوچ ہے نا کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں، میں سب سے نرالی نظر آؤں، میں سب سے اعلیٰ اور بالا نظر آؤں۔ جب کہیں محفل سجے، جب کہیں کوئی تقریب ہو، جب کہیں کوئی فنکشن ہو، جب کہیں کوئی شادی ہو، تو سارے مجمع کی نگاہیں میری ہی طرف ہوں، مجھے پہ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوں۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اور مرد سوچتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سب سے میں نرالا نظر آؤں۔ یہی تیری سوچ ہے، سارا دن تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں سب سے نرالی نظر آؤں، میں سب سے الگ ہی نظر آؤں، میں سب سے جدا ممتاز نظر آؤں، یہی تجھے فکر لگی ہوئی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے نا کہ میں اوروں سے ممتاز نظر آؤں، اوروں میں سب سے بھلی اور اچھی خوبصورت نظر آؤں، تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے، اور تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرا حسن سب سے زیادہ ہو، میرا فیشن سب سے نیا اور نرالا ہو، تو پھر ہمیشہ یہ چیزیں تھوڑی باقی رہتی ہیں، ہمیشہ یہ چیزیں تھوڑی باقی رہتی ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ اب تو خود بتا، جنہوں نے مر جانا ہو ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اب آپ نے چند دن میں مر جانا ہے، کیا ان کو فیشن کی فکر لگی رہتی ہے؟ کیا ان کو سب سے ممتاز نظر آنے کی فکر لگی رہتی ہے؟ کیا ان کو بننے سنورنے کی فکر ہوتی ہے؟ ان کی تو خوشیاں اڑ جاتی ہیں، اور ان کو تو اپنے کپڑوں کی اور اپنے چہرے کی فکر نہیں رہتی۔ وہ تو آئینہ دیکھنا بھول جاتی ہیں۔ جنہیں کوئی جگر کی بیماری لگ جائے، کوئی گردے خراب ہو جائیں، گردے کی بیماری لگ جائے، کوئی کینسر لگ جائے، تو وہ تو آئینہ ہی دیکھنا بھول جاتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ان کا تو کبھی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ تیری زندگی سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تو نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے احمق ہیں، وہ لوگ بڑے ناسمجھ ہیں، وہ عورتیں بڑی ناسمجھ اور کم عقل ہیں، جنہوں نے اپنا سارا زور
اپنے آپ کو فٹ فاٹ کرنے پہ لگا دیا، سارا زور لگا دیا کہ فٹ رہوں، سارا زور اس پہ لگا دیا کہ سمارٹ رہوں، سارا زور اس پہ لگا دیا کہ اچھی لگوں، اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، اوروں سے نمایاں اور نرالی ہی نظر آؤں، سارا زور اس پہ لگا دیا۔ کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ اس جسم پہ زور لگا دیا کہ جس جسم نے انجام میں آخر ہی کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے۔ مٹی کے کیڑوں نہیں کھانا ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ کسی شوکیس میں رکھنا ہے کیا جسم کو؟ جب کوئی مر جاتا ہے کیا اس کو شوکیس میں رکھتے ہیں؟ کیا اس کو میوزیم میں رکھتے ہیں؟ کیا اس کو نمائش میں رکھتے ہیں؟ مر جانا ہے، پھٹ جانا ہے۔ بلکہ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی جب مر جاتا ہے، اگر اس کے جسم کو 3 دن بغیر برف کے رکھ لیا جائے تو اس کے جسم میں عجیب و غریب بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ حادثہ ہوا ٹرین کا، تو اس ٹرین میں رائے سے ایک جماعت گئی تھی، ہمارے جاننے والے تھے۔ تو جب وہ ٹرین کا حادثہ ہوا تو ہمارے رائے کے بزرگوں کو بتایا گیا کہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے۔ تو رائے کے بزرگوں نے کہا بھی اس میں معلوم کرو جماعتیں تھیں کہ نہیں تھیں۔ تو مجھے تو معلوم تھا کہ اس میں جماعت گئی تھی، چنانچہ رائے کے ہمارے بزرگوں نے مجھے بلایا اور 1-2 ساتھی اور جوڑ دیے میرے ساتھ، اور فرمایا تم جاؤ جہاں ٹرین کا حادثہ ہوا ہے وہاں سے جو جماعت والوں کی لاشیں ہیں وہ اٹھوا کے لے آؤ ہوائی جہاز میں۔ چنانچہ ہم گئے اور پوری جماعت کی لاشیں بڑی مشکل سے، چونکہ کئی 100 لاشیں تھیں، ان میں سے پھر ان کے چہرے بگڑ گئے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ہاتھ کہیں پڑا تھا، ٹانگ کہیں پڑی تھی، گردن الگ پڑی تھی، دھڑ الگ پڑے تھے، یہ حال تھا۔ تو بڑی مشکل سے ہم ان جماعت کے ساتھیوں کو پہچان پائے اور پھر ان کو لے آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان لاشوں میں ایک اور لاش بھی آ گئی، ہم نے سمجھا کہ جماعت کا ساتھی ہے، کوئی اور لاش آ گئی۔ اللہ کی شان جب ہم ان کو رائے لے کر آئے تو 1 دن کے بعد اس سے ایسی بدبو شروع ہو گئی، وہ جو باقی لاشیں تھیں ان سے بدبو نہیں آئی، اس لیے کہ وہ اللہ کے مہمان تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اللہ کے راستے کے مہمان تھے، اللہ کے دین کی دعوت کو لیے اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اس لیے ان کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی تھی، ان کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی تھی۔ ایک لاش جو آ گئی، اتنی شدید بدبو کہ اس بات کو اس وقت 27 برس گزر گئے ہیں، لیکن اب بھی جب کبھی مجھے وہ بدبو یاد آتی ہے تو متلی سی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گدھے بھی مرے ہوئے ہم نے دیکھے، اونٹ بھی مرے ہوئے ہم نے دیکھے، کتے اور بلے بھی مرے ہوئے ہم نے دیکھے، بہت سے مرداروں کے پاس سے گزر ہوا اور ان کی بدبو سونگھنے کو ملی اور ناک پہ کپڑا رکھ کے وہاں سے گزرے، لیکن وہ جو بدبو اس وقت سونگھی تھی اس سے زیادہ غلیظ بدبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ انسان کا انجام ہے، انسان کا انجام یہی ہے، جب وہ مرتا ہے اور اگر وہ پھٹ جائے تو پھر اس کی بدبو پھٹے ہوئے جانوروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جانور تو قورمے اور حلوے اور بریانیاں نہیں کھاتے، کہتے ہیں جو جتنی زیادہ اچھی غذائیں کھاتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ جانور چونکہ بیچارے ہڈیاں کھاتے ہیں اس لیے ان میں اتنی بدبو نہیں ہوتی، ایسی بدبو کچھ نہ پوچھیں۔ جس جسم نے مردار ہو جانا ہے، جس جسم نے گل سڑ جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، اس جسم کو ایسے پالتے رہنا، پوستے رہنا، سنوارتے رہنا، بناتے رہنا، سارا ہی زور اس پہ لگا دینا۔ ہماری عورتوں کے سب سے زیادہ خرچے اپنی جان کے بنانے سنوارنے پہ خرچ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خرچے اس جسم کو بنانے سنوارنے پہ خرچ ہوتے ہیں کہ جس نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، مٹی میں مل کے مٹی بن جانا ہے، گل سڑ جانا ختم ہو جانا ہے، سارا زور اسی پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے لیے الگ لوشن تیار کیے گئے ہیں اور چہرے کی جلد کو
ملائم کرنے کے لیے الگ لوشن ہیں، اس کو گورا کرنے کے لیے الگ لوشن ہے۔ دلہن جب کسی بچی کی شادی ہو اس کو بیوٹی پارلر لے کر جاتے ہیں، 50 ہزار روپے اس کے چہرے پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اس کی پلکوں، اس کے ہونٹوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، 50 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے ہونٹوں پہ اور اس کی پلکوں پہ، اس کے گالوں پہ۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے ہم جی رہے ہیں، مرنے والے تو ایسے جیتے ہیں جیسے حضور جیتے تھے، مرنے والوں کی زندگیاں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے حضور کی زندگی تھی۔ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ چٹائی پہ لیٹ کے آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ گئے ہیں تو آپ کے لیے کوئی نرم گدا بنا دیں؟ فرمایا نہیں، مجھے نرم گدا نہیں چاہیے، میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو مسافر ہوں۔ گزر جائے گا سفر، غربت میں بھی گزر جائے گا، مالداری میں بھی گزر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری عورت نے ایک رضائی بنا کر بھیجی، رضائی وہ جو اوپر اوڑھتے ہیں سردیوں میں۔ ہمارے نبی کی جو رضائی تھی وہ بہت پھٹی ہوئی، بوسیدہ، پرانی تھی۔ انصاریہ عورت نے دیکھا کہ میرے سرکار کی اتنی پرانی رضائی، تو اس نے اچھی سی رضائی بنا کے بھیج دی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لائے تو اماں عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا جی فلاں انصاریہ عورت نے آپ کے لیے رضائی بھیجی ہے، آپ نے فرمایا یہ رضائی اسے واپس کر دو، مجھے میری پرانی رضائی ہی ٹھیک ہے، اس رضائی کو واپس بھیج دو، مجھے میری پرانی رضائی ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا رضائی دوبارہ رکھی ہوئی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے تو استعمال کرنا اس کو پسند نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی اس لیے میں نے کہا چلو رکھی رہے، کام آ جائے گی، کبھی نہ کبھی تو کام آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ رضائی اب بھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ محمد اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عائشہ یہ رضائی واپس کر دو، محمد اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت اماں فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام جو ہی داخل ہونے لگے، آپ نے پردے کو دیکھا تو آپ پچھلے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کی نظر پڑ گئی کہ ابو آ رہے تھے پھر واپس چلے گئے۔ حضرت علی کو بھیجا کہ علی آپ جائیں، میرے ابو تشریف لا رہے تھے پھر واپس چلے گئے، کیا ہوا؟ حضرت علی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ رسول اللہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ آپ آ رہے تھے پھر آتے آتے واپس چلے گئے۔ فرمایا فاطمہ سے کہو تم نے جو نقش و نگار والا پردہ لٹکایا ہوا ہے اس پردے کو ہٹا دو، اس لیے کہ محمد اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میری بیٹی سے کہو اگر مجھے بلانا ہے تو تمہیں اپنے گھر کے دروازے سے اس پردے کو اتارنا ہوگا۔ آج ہم کتنے دنیا میں مگن ہیں، پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، دھنسے ہوئے ہیں دنیا میں، ہوش ہی نہیں آخرت کا، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق نہیں۔ قیامت کا تصور نہیں، موت کا تصور نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں اماں عائشہ سے، حضرت اماں عائشہ ان کی خالہ تھیں، میں اماں عائشہ سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، اور نفل میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہی ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اماں عائشہ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، مسلسل رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں بازار چلا گیا، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے جب واپس آیا تو اماں عائشہ اسی طرح روتی رہی، اسی آیت کو پڑھتی رہی۔ آج ہماری مائیں بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، پڑھتی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ اتنی واٹس ایپ میں مصروف ہیں، وہ اتنی فیس بک میں مصروف ہیں، وہ اتنی مخلوق سے رابطوں میں مصروف ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس نفلوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ فرض نماز بھی بوجھ سمجھ کے پڑھتی ہیں، فرض نماز بھی بڑی مشکل سے اوقات کو ٹال کے پڑھتی ہیں، کبھی کس وقت پڑھتی ہیں کبھی کس وقت پڑھتی ہیں۔ نماز پڑھنے کا شوق نہیں، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، اللہ پاک کو یاد کرنے کا شوق نہیں۔ کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں؟ بتائیے۔ جس کا صبح ایگزام ہو، جس بچی کا صبح امتحان ہو، جس لڑکے کا صبح امتحان ہو، اور وہ اس آخری رات بھی لڑکوں کے ساتھ 2-3 بجے تک باہر آوارہ گردی کرتا پھرتا ہو، اور رات کو دیر سے آ کے سو رہا ہو، اور صبح کو 9 بجے بھی اٹھانے سے نہ اٹھ رہا ہو، تو بتائیے اس کے اس کردار سے، انداز سے لگ رہا ہے کہ اس لڑکے نے ایگزام دینا ہے آج؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، دنیا سے دل مت لگائیں، اللہ سے دل لگائیں، دنیا پہ مت مرے مٹیں، اللہ پہ مرے مٹیں، اور اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی بجائے اپنے آپ کو نبی کی سنت سے مزین کریں۔ اس بات کا یقین کریں کہ آپ کی زینت میک اپ میں نہیں ہے، آپ کی زینت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے، آپ کی زینت، آپ کی رونق، آپ کا حسن و جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مزین ہونے میں ہے، اور آپ کے ظاہر کا حسن نبی کی سنت سے مزین ہونے میں، اور آپ کے باطن کا حسن اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے منور ہونے میں ہے۔ یہ نئے ڈیزائن اور نئے فیشن اپنانے میں آپ کا حسن نہیں ہے، آپ کا حسن حضرت اماں فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جتنی آپ کی زندگی حضرت اماں فاطمہ کے مشابہ ہوتی چلی جائے گی، پاک دامنی کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، دنیا سے بے رغبتی کے لحاظ سے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت کے لحاظ سے، اتنا آپ حسین ہوتی چلی جائیں گی، قیمتی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آپ نے 2 لاکھ کے میک اپ کروا لیے، اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ لیا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی جسم پہ سجا لیا، لیکن آپ حضرت فاطمہ کے اخلاق سے خالی ہیں، حضرت فاطمہ کے طور طریقے سے خالی ہیں، حضرت اماں فاطمہ کی صفات سے، ان کی باطنی کیفیات سے آپ خالی ہیں، تو آپ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہیں، آپ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہیں، آپ 2 ٹکے کی بھی نہیں ہیں۔
جتنا آج دلہنوں کو سجا کر دولہوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں سجایا گیا، اور جتنی زیادہ نفرتیں آج گھروں میں ہیں اتنی بھی پہلے کبھی نہیں تھی، جتنا زیادہ طلاقوں کا ریشو آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ان بچیوں نے بیوٹی پارلر سے اپنے ظاہر کو تو سنوار لیا، اور 2 لاکھ 1.5 لاکھ اور لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے رنگ روپ کو تو سنوار لیا، لیکن اپنے اخلاق نہیں سدھارے، اپنا کردار نہیں بنایا، اور اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت میں اپنے آپ کو نہیں گزارا۔ لہٰذا باوجود اتنا زیادہ حسین بننے کے طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس بات کا آپ یقین کریں کہ آپ کا حسن میک اپ میں نہیں، آپ کا حسن نبی کی سنت میں ہے، آپ کا حسن حضرت اماں فاطمہ اور اماں خدیجہ، اماں عائشہ کی غلامی میں ہے۔ اس پر آنے کی کوشش کریں، اس پر آنے کی نیت کریں، اتار دیں اپنے دماغ سے دنیا کے بھوت کو، اتار دیں اپنے دماغ سے بھوت کو، دنیا کے بھوت کو اتار دیں، گزارے کے قابل زندگی گزاریں، اور ہر وقت اپنی نظر آخرت کی طرف رکھیں، ہر وقت اپنی نظر آخرت کی طرف رکھیں۔ مسافر وہی عقل مند ہے جس کی نظر ہر وقت اپنی منزل کی طرف لگی رہے، وہی مسافر سمجھدار ہے جس کی نظر ہر وقت اپنی منزل کی طرف لگی رہے۔ جو مسافر سمجھدار ہوتا ہے وہ بار بار پوچھتا ہے، اجی کہاں پہنچے، یہ کون سا اسٹیشن ہے، یہ کون سا اسٹیشن ہے، یہ کون سا اسٹیشن ہے، بار بار پوچھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور دنیا سے ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے، کھٹا کر دے اللہ دل کو ہمارے دنیا سے۔ کہتے ہیں نا یار آپ سے میرا دل کھٹا ہو گیا، بس اب بات کرنے کو دل نہیں کرتا میرا آپ سے، کھٹا ہو گیا میرا دل آپ سے۔ اللہ پاک ہمارا دل دنیا سے کھٹا کر دے، گناہوں سے کھٹا کر دے، ٹھنڈا کر دے، کہ ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہے۔ اور یہ جو دماغی مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ رش دماغی ڈاکٹروں کے پاس ہے، سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ اس وقت رش 2 لوگوں کے پاس ہے، توجہ سے سنیے، سب سے زیادہ رش اس وقت 2 قسم کے لوگوں کے پاس ہے، ایک عاملوں کے پاس اور ایک دماغی ڈاکٹروں کے پاس، کھچا کھچ رش لگا ہوا ہے۔ عاملوں کے پاس بھی دماغی مریض جاتے ہیں، دماغی ڈاکٹروں کے پاس بھی دماغی مریض جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عملیات کا کام کرتے ہیں، پیسے ویسے نہیں لیتے، ایسے ہی بس وہ اللہ نے ان کو دنیا دی ہے، بس ویسے ہی وہ لوگوں کو پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں 99% تو دماغی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں، سوچ سوچ کے ان کے دماغی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ جن آ گیا ہے، کبھی کچھ محسوس ہوتا ہے، کبھی کچھ محسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 99% میرے پاس دماغی مریض آتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس تو رش لگا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں ڈاکٹروں کے پاس، جو دماغی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور یہ دماغی مریض کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے مریض ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رشتہ یہاں ہونا چاہیے، اب نہیں ہو رہا تو سوچ سوچ کے مریض ہو گئے۔ مجھے یہ والی ملازمت ملنی چاہیے، اب نہیں مل رہی، ڈبل ایم میں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے دکانوں پہ ملازمت کر رہے ہیں، دکانوں پہ ملازمت کر رہے ہیں، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور دکانوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔
دماغی مریض ہو گئے، یار ہم نے 17 سال پڑھا، 17 سال ہم نے پڑھا ہے اور اب بھی ہم دکان پہ جھاڑو دے رہے ہیں، تو 17 سال تو ہمارے برباد ہو گئے. یہ سوچ سوچ کے مریض ہو جاتے ہیں. ان کا گھر اعلیٰ ہے، ہمارا گھر ادنا کیوں ہے؟ ان کا روزگار بہت اچھا ہے، ہمارا روزگار کمزور کیوں ہے؟ بس یہ سوچ سوچ کے دماغی مریض ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ ذہن ہوتا کہ ہمیشہ نہیں رہنا، 2 دن کی زندگی ہے، 3 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے، جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی، یہ ذہن ہو تو بہت آسان ہے. دو دوست ہیں، ایک غریب ہے ایک امیر ہے. ان دونوں نے سفر کرنا ہے. ایک نے لوور اے سی کا ٹکٹ لے لیا، لوور اے سی کا، وہاں اے سی چل رہا ہے، صاف ستھری سیٹیں ہیں، برتھیں ہیں، وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک ادھر بیٹھ گیا اکانومی میں، جہاں مٹی ہی مٹی، دھول ہی دھول، گرم ہوائیں، لو لگ رہی ہے، پسینوں پہ پسینے چھوٹ رہے ہیں اور رش لگا ہوا ہے، راستے میں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیت الخلاء میں پانی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، پنکھے بھی نہیں چل رہے، پنکھے بھی خراب ہیں. ہم پاکستان کے ٹرین ایسے ہی ہیں سارے. تو ابھی یہ دونوں دوست کٹھے چلے ہیں کہیں جانے کے لیے. اب یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، جو اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے پوچھ رہا ہے، یار یہاں تو بڑی گرمی ہے، آپ کے پاس کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو مزے لگے ہوئے ہیں. پھر اس نے کہا آپ کے پاس مٹی ہے؟ کہا اتنا صاف ستھرا ماحول ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. پھر کہا کہ آپ کے پاس گرم ہوا آ رہی ہے؟ کہا نہیں، یہاں تو اے سی چل رہے ہیں بھائی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. پھر کہا آپ کے باتھ روم کیسے ہیں؟ کہا اتنے صاف ستھرے ہیں کہ بس آدمی بیٹھا رہے. کہا ان باتھ روموں میں پانی ہے؟ کہا ماشاءاللہ لوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں، پانی بھی ہے. اب یہ بیچارہ سوچ سوچ کے احساس کمتری میں جا رہا ہے، احساس کمتری میں جا رہا ہے. میں تو اکانومی کلاس میں ہوں، وہ لوور اے سی میں ہیں. بتائیے یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ بھائی 8 گھنٹے کا سفر ہے، 6 گھنٹے کا گزر گیا ہے، باقی 2 گھنٹے رہ گئے ہیں. لوور اے سی والا بھی اسی پلیٹ فارم پہ اترے گا، آپ اکانومی والے بھی اسی پلیٹ فارم پہ اتر جائیں گے. پریشانی کس چیز کی ہو رہی ہے آپ کو؟ 2 گھنٹے گزار لو. بس یہ بات ہے. چونکہ آخرت یاد نہیں ہے، موت کا یقین نہیں ہے، اس لیے اپنے سے بڑھیا زندگی گزارنے والوں کو دیکھ دیکھ کے مرے جا رہے ہیں، جلے جا رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں اور دماغی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ دنیا کے لحاظ سے کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، ورنہ تمہارے اندر نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو جائے گی. دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اس سے تم میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ پیدا ہوگا. ایک بزرگ تھے، پکے نمازی، بڑے نیک اللہ والے، لیکن تھے بیچارے بہت غریب. ایک دفعہ مسجد جانے لگے تو جوتی ٹوٹ گئی. اب گرمی شدید، فرش شدید گرم، اب جوتی ٹوٹ گئی. اب مسجد کیسے جائیں؟ دوسری جوتی تو ہے نہیں، اور اگر اسی جوتی کو ٹانکا لگائیں گے تو جماعت نکل جائے گی. اب پریشان، تو دل میں کہنے لگے اللہ مجھے آپ جوتی تو دے دیتے، اتنے پیسے تو دے دیتے کہ میں نئی جوتی لے لیتا. میرے پاس 2 جوتیاں ہوتی، ایک ٹوٹ جاتی تو میں دوسری پہن کے تجھے سجدہ کرنے کے لیے جلدی سے مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہو جاتا. آپ مجھے اتنی دنیا تو دے دیتے نا، آپ نے مجھے اتنا غریب کر دیا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے، اب ٹوٹ گئی ہے. تو اتنے میں ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، اور وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد کو جا رہے تھے. تو ان کو بڑی تنبیہ ہوئی اور انہوں نے ننگے پاؤں دوڑ لگائی مسجد کی طرف اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جوتی نہیں دی، پاؤں تو دیے ہیں، ان کو تو نے پاؤں بھی نہیں دیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، ان کو تو پاؤں بھی نہیں دیے، مگر یہ پھر بھی بشاشت سے تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں.
یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے ٹانگیں بھی دیں، پاؤں بھی دیے۔ اب آدمی اپنے سے دنیا کے لحاظ سے نیچے والوں کو دیکھے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ تو دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا دھیان دے دے، دنیا سے بے رغبتی دے دے، نمازوں کا اہتمام کریں، اذان سنتے ہی نمازیں پڑھا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، غیبت بالکل نہ کریں، جھوٹ بالکل نہ بولیں، کسی کا مذاق بالکل نہ اڑائیں، اور زیادہ بننے سنورنے کی فکر چھوڑ دیں، آخرت بنانے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنے ظاہر کو اپنے نبی کی سنت سے مزین کریں، اپنے باطن کو اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے مزین کریں۔ اس سے آپ کی قیمت لگے گی، اس سے آپ کی قیمت لگے گی، آپ کی قیمت اس سے لگے گی۔ کتنے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیویوں کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہیں، ان کی بیویوں کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہیں، ان کی بیویوں کی قبریں بھی کسی کو معلوم نہیں ہیں، کسی کو نہیں پتا نور جہاں کی قبر کہاں ہے، نور جہان کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور بھی بڑے بڑے بادشاہ، ان کی محبوبائیں، ان کی بیوی حسینائیں، پتہ نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کو کسی کا نام بھی نہیں، ان کا کسی کو نام بھی نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ جو خالص کافر تھا اور بہت بڑا کافر تھا، اس کی بیوی کو اللہ نے وہ عزت دی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو کیا کہنے فرعون کی بیوی کے، اللہ اکبر، کتنی عزت سے اللہ ان کا نام لے رہے ہیں۔ اے ایمان والو کیا کہنے فرعون کی بیوی کے، جب وہ ایمان لائی اور فرعون نے ان کو سزاؤں میں ڈال دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دیں اور ان سے کہا ایسے ہی مر جاؤ یا پھر موسیٰ کا انکار کرو، لیکن انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان قربان کر دی، ایسی تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اس عذاب میں مبتلا تھی تو اس عذاب میں مبتلا ہونے کے دوران مرنے سے پہلے اس نے ایک دعا کی، کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر دے دے، اے اللہ مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر دے دے، اور مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے بھی۔ یہ فرعون کی بیوی تھیں حضرت آسیہ، ہمارے نبی کی سب سے پہلی اور سب سے پیاری بیوی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب انتقال کا وقت آیا تو ہمارے نبی نے حضرت اماں خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ جب تو جنت میں جائے گی تو تیری میری سوکنوں سے ملاقات ہوگی، تیری اپنی سوکنوں سے ملاقات ہوگی، میری جو دوسری بیویاں ہیں نا ان سے ملاقات ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا۔ کہ یا رسول اللہ شادی تو آپ کی سب سے پہلے میرے سے ہوئی ہے اور اب تک آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، تو میری سوکنیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سے اللہ نے جنت میں میری شادی کر دی ہے، وہ جنت میں تمہیں ملیں گی، ان کو میرا سلام کہنا۔ فرعون کی بیوی سارے نبیوں کے سردار کی بیوی بن گئی، سب سے برے انسان کی بیوی سب سے اچھے انسان کی بیوی بن گئی، سب سے گھٹیا انسان کی بیوی
سب سے اعلیٰ اور بالا اور عظیم شان بڑھیا انسان کی اہلیہ اور زوجہ مطہرہ بن گئیں، سارے مومنوں کی ماں بن گئیں، اور سب سے زیادہ جہنم میں برے عذاب میں مبتلا ہونے والے کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عظیم شان درجے میں رہنے والے امام الانبیاء کے ساتھ رہنے والی بیوی بنا دیا، دین کی وجہ سے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے درخواست ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ، آخرت کی فکر کرو، اعمال کی پابندی کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مال ہے، سونا ہے، زیور ہے، اس کی زکوٰۃ دو، اپنے گھر میں دین کا ماحول بناؤ، سنت کا ماحول بناؤ۔ گھر میں کوئی کام سنت کے خلاف مت ہونے دو، کوئی کام سنت کے خلاف مت ہونے دو۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی پینٹ شرٹ نہ پہناؤ، ان کے بھی بال نائیوں سے بغیر نگرانی کے نہ کٹواؤ۔ عورتیں اپنے بچوں کو نائیوں کے پاس بھیج دیتی ہیں، نائی ان کے بال انگریزوں جیسے بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ بچے بچپن ہی سے انگریزوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، بڑے ہو کے یہ انگریزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر نائی کے پاس بھیجو، کسی دیندار کی نگرانی میں بھیجو کہ وہ آپ کے بچے کے بال اپنے نبی کے طرز پہ کٹوائے، ناجائز طرز پہ نہ کٹوائے۔ اپنے بچوں کو شلوار کرتا پہناؤ، پینٹ شرٹ مت پہناؤ۔ اپنے بچوں کو نبی کی دعائیں سکھاؤ، ہمیشہ اپنے بچوں کو سر ڈھانک کے رہنے کا عادی بناؤ، سلام کہہ کے گھر میں داخل ہونے کا عادی بناؤ، دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا عادی بناؤ، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا عادی بناؤ۔ ہر وہ آدمی جو بچے کا اکرام کرے اس کو جزاک اللہ خیر کہنے کا عادی بناؤ۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بناؤ، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔